پھر کیا ہوگا کہ دجال وہاں ہوگا تو ایک شخص آئے گا, وہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہوگا. وہ جب آئے گا, بہت سے روایتیں لیکن ڈیٹیل روایت میں آتا ہے کہ وہ جب آئے گا تو دجال گارڈز بیٹھے ہوں گے. تم کون ہو؟ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ دجال. ڈو یو بلیو ان آور لارڈ؟ تمہارے رب کو مانتے ہو؟ وہ شخص کیا کرے گا؟ توریہ کرے گا, کہے گا کہ ہمارے رب کس سے مخفی ہے, ہمارا رب کس سے مخفی ہے. سو کہیں کہ لیٹس کل ہم. تو پھر ان کا گارڈ کہے گا اسی کا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے دجال نے ہمیں منع کیا کسی کو مارنے سے پہلے until he permits us. تو نے کہا لیٹس آسک دجال فرسٹ, کیونکہ دجال نہیں چاہتا کسی بندے کو مار دیا جائے, جسے کافر ہو کے مرے. میرے پہ ایمان لا کے یا میرے پہ ایمان لے آئے, اس فتنے کے شکار میں سے کروں کسی نہ کسی طرح, وہ کیوں شہید مرے. he is the biggest weapon of ابلیس. وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس پہلے آئیں تاکہ میں ان کو کیا کرے گا, کہے گا ہاں جی, کہے گا واللہ یو مسیح دجال. دجال کو ڈر ہوگا کہ لوگ کہیں پتہ نہ چل جائے گا. اگر لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں تو تم مانو گے میں تمہارا رب ہوں. تو دجال اس کو سوٹ سے قتل کرے گا اور پھر دو جگہ پہ ڈیوائڈ کرے گا اسی باڈی کو, جہاں سے ایک آنچ کی جاتی ہے اور جہاں ٹارگیٹ سے, اور بیچ میں چلے گا اور پھر واپس چلے گا اور پھر کہے گا کہ رائز اپ, اسٹینڈ اپ. بندہ کھڑا ہو جائے گا اینڈ دیٹ پرسن ول بی اسمائلنگ. کہے گا واللہ اب تو مجھے زیادہ یقین ہے کہ تو دجال ہے. یہ شخص کیا ہوگا؟ طلبۃ العلم, نالج, اس نے احادیث کو پڑھا ہوگا, یہ جانتا ہوگا دجال کے بارے میں. تو دوسری دفعہ کہے گا کہ دجال جو ہے نا تم ہو, تو کیا کرے گا؟ دجال اس کو اسٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ سبحانہ اس کو پروٹیکشن دیں گے بٹوین اس کے جو نیک اور کالر بون ہے, یہاں پہ کاپر کی پلیٹ آ جائے گی. اینڈ دجال ول گراب ہم اینڈ تھرو ہم, اینڈ پیپل ول تھنک دیٹ دجال ہیز تھرون ہم ان ہیل فائر, بٹ ہی ول بی تھرون ان جنہ, اینڈ ہی ول بی دی بیسٹ مارٹر. ہی ول بی دی بیسٹ مارٹر آن دیٹ ڈے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو دجال وہاں سے کیا ہوگا؟ وہاں سے ڈس اپوائنٹ ہوگا, اور یہ شخص کہے گا بھی صحیح کہ اس کے بعد لوگوں جان لو کہ اس کے بعد کسی کو نہیں کر سکے گا, کسی کو نہیں مار سکے گا. تو دجال کا فرشتہ جو چہرے ہیں نا, جو فرشتے دجال کے چہرہ پھیریں گے یروشلم کی طرف, بیت المقدس کی طرف. تو دجال اپنے آرمیز کے ساتھ نکلے گا ٹورڈز بیت المقدس ٹو کل دا مسلمز, جہاں پہ کون ہوں گے؟ امام مہدی. وہ ایک ماؤنٹین پہ اپنے آپ کو سرکل کر کے مختلف باؤنڈریز کے ساتھ ایک قلعے میں سیج ہوگا بیسیکلی, وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. اینڈ دجال ول گو اینڈ ٹرائی ٹو کل دیم. حتیٰ کہ وہ جو ٹائم ہوگا بہت ٹف ٹائم ہوگا مسلمانوں پہ, بہت ٹف ٹائم ہوگا. اٹ ول بی مینی ڈیز اینڈ مینی ویکس. تو مسلمانوں میں ایک شخص اٹھے کر بولے گا کہ ہم کب تک کیا بیٹھے رہیں گے, ہم کب تک کیا بیٹھے رہیں گے, لیٹس گو اینڈ فائٹ دجال. اگر شہادت ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تو ہمیں شہادت ملے گی, ورنہ وکٹری ہے ہماری. تو یا شہادت ہے یا ہم جیت جائیں گے, لیٹس گو اینڈ فائٹ. تو دل سے کہ یس دیٹس گڈ آئیڈیا, لیٹس گو اینڈ فائٹ. اینڈ وین دے ول بی گائیڈڈ فار فجر صلاح ان مسجد القدس, اور اقامت دی گئی ہوگی اور ان کا امام سامنے مصلی پہ آ گیا ہوگا نماز کو لیڈ کرنے کے لیے. اٹ ول بی ڈارک, اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ ایک مسلمان اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پائے گا. اور کچھ دیر بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس اندھیرے کو مسلمانوں کی آنکھوں سے اٹھائیں گے, اینڈ دے ول سی اے پرسن آف, ہی ول بی ہیونگ لانگ ہیئر ایز اف دے آر ویٹ, اور وہ جنگجو ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شیلڈ ہوگی. تو پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں, آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ انی عبد اللہ و رسول اللہ و روح اللہ و کلمۃ اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اینڈ the Muslims will rejoice. تو امام مہدی کہیں گے تقدم یا روح اللہ, come and lead us in salah. تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ, یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آنر کیا ہے کہ اس کے بعض کو لیڈ کریں گے. I'm here and follow. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کہیں گے کہ the iqama was made for you not for me. لیکن اس کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ زیادہ بڑے نبی ہیں, امام مہدی تو ایک لیڈر ہے, تو اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ لیڈرشپ سنبھالیں گے اور نمازوں کو لیڈ کریں گے اور امام مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور ایک بات جان لیں, حدیث میں نا امام مہدی کا ذکر یہاں تک ہے, اس کے بعد he has disappeared from the hadith. واللہ this is amazing, عجیب, بہت ذکر ہے اور یہاں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے ان کا ذکر. He'll not die as soon as possible, ان کی زندگی ہے, وہ رہیں گے اس کے بعد کافی عرصہ. لیکن ایک لیسن دیتی ہے ہمیں چیز کہ جو مہدی ہے نا, he is trying to prepare a ground for عیسیٰ ابن مریم to come and to take the lead. and ہمیں کیا کرنا چاہیے جب امام مہدی نہیں ہے اور جب مسلمانوں کے برے حالات ہیں؟ کیا ہم ہاتھ کر کے بیٹھ جائیں اور بس جو مرضی کرتے ہیں ہم تو امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, we should be working hard enough day and night to prepare the ground for امام مہدی and our generations to come. ہمیں ہاتھ رکھ نہیں بیٹھنا چاہیے. as he was preparing for عیسیٰ ابن مریم, we should prepare, کم از کم کچھ تو کام کیا نا ان کے آنے سے پہلے.
کوئی تو لوگ تیار کیے ہوں, کوئی تو ایک نیشن, ایک کلب تیار کیا ہو, کوئی کچھ لوگ تیار کیے ہوں جو کہ سبحان اللہ ان کے ساتھ دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں اور بالکل ہی کچھ نہ ہو, کوئی کام نہ ہو. سو دجال جو ہے نا سبحان اللہ اس کی جو قتل کا واقعہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ناؤ لیٹ می ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام مسیح دجال. سوری, نمبر 1 از ایمان. ایمان بڑا ضروری ہے, ایمان از ویری امپورٹنٹ. اللہ نے فرمایا کہ ایک دم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ انی قد اوحی الی انکم تفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال. تم سب اپنی قبروں میں کس طرح ٹیسٹ کیے جاؤ گے؟ دجال کے فتنے کے ٹیسٹ کے جیسے. سبحان اللہ, دجال کا فتنہ اگر کوئی ساتھ بچ بھی جائے اس دنیا سے, لیکن قبر میں جا کے اس کے فتنے کے برابر فتنے سے ٹیسٹ کیا جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال ہم نے پڑھ لیا, تعبیر نے بتا دیا, ایک آنکھ والا ہوگا, کافرہ لکھا ہوگا, افحج ہوگا, جعد الراس ہوگا, اور آنکھیں اس کی ہوگی نہیں, اور اس کی جنم اولاد نہیں ہوگی, بیلٹ ہوگا اور سب کچھ ہوگا, تو وہ دجال چل نکل یہاں سے. ہم نے تیرے نے بڑا پڑھ لیا ہے, تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایسا نہیں ہوگا واللہ, لوگ میسج کو فالو کریں گے. اینڈ دیٹس وائی واٹ وی تھنک از, ہم سمجھتے ہیں قبر کے جو کوشچن ہیں پہلے 3 بڑے ایزی ہیں. من ربک, ما دینک, من نبیک, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا, تمہارا نبی. ایزی. کسی پہلی کلاس سے بچے اٹھا کے پتہ نہیں کیا سوالات ہیں, تو کہے گا اللہ, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام. لیکن nobody will be able to answer these questions until he lived his life with la ilaha illallah. جب تک اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نہیں دیں گے نا وہاں پہ, کیونکہ اینجلز آگے صرف پوچھیں گے نہیں, they will intimidate that person. اور منکر اور نکیر ان کی جو ڈسکرپشن ہے it's سبحان اللہ it's horrible. by the way نام احادیث میں نہیں آتے, لیکن people call it منکر نکیر. 2 فرشتے ہوں گے یہ جو آئیں گے, اور ان کی ڈسکرپشن کیسی ہوگی؟ بجلی کی طرح آواز ہوگی ان کی, آنکھیں کیسی ہوں گی؟ ستاروں طرح چمکتی ہوں گی, اور یہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور چیخیں گے من ربک, من نبیک. اور یہ بندہ اپنی قبر پہ اندھیرے میں he will shiver. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. آخر میں یہ اللہ کی طرف سے تثبیت ہے, یہ اگر ہمیں نہ ملی تو ہم برباد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور تثبیت کس لیے ملتی ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے ان کو تثبیت ملتی ہے, اسے علاوہ کسی اور شخص سے نہیں ملتی. تو what we think is کہ ہم جائیں گے قبر میں, جواب دیں گے ایزی ہو جائے گا. It is not easy at all, جب تک اس دنیا میں ایمان کی زندگی نہ گزاری ہوئی. And this is the point. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ اذا خرجن لا ينفع نفس ایمانها, کہ جب 3 چیزیں نکل آئیں اس کے بعد اگر انہوں نے ایمان بلڈ اپ کرنا چاہا تو ایمان وہ بلڈ اپ نہیں کر پائیں گے. They will not be able to make their ایمان after that. Number 1 is Dajjal. Number 2 is طلوع الشمس فی مغربها, سورج from the west. And number 3 is دابۃ الارض, جو کہ لوگوں کے چہرے پہ آ کے مہر لگائے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے, ان کو اندازہ نہیں تھا. تو اگر ہم سوچیں نا کہ ایک دفعہ آنے دو سے پھر ایمان پہ کام کریں گے, بیڈ آئیڈیا, بیڈ آئیڈیا. جب وہ آ گیا کیوں ٹائم نہیں ملے, کیوں ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جس نے پہلے بلڈ اپ نہ کیا ہوا؟ کیونکہ اٹ ول بی سو اوور ویلمنگ, اور اتنا فتنہ بڑھ چکا ہوا کہ نو ٹائم ٹو کریکٹ آور سیلفز اینڈ نو ٹائم ٹو بلڈ اپ آور ایمان. جو انسان پھنس گیا وہ پھنس گیا, پھر انسان بچ نہیں پائے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں مجھے یاد رکھیں. ایمان, بلڈ یور ایمان, اپنے ایمان پہ بہت کام کرو. اور ایمان کیا ہے؟ صرف منہ سے بولنا کہ میں ایمان لے آیا, یا نالج ہونا. اگر نالج کا نام ایمان ہے پھر تو ابلیس بھی مومن ہے, اس کو بہت نالج ہے. پھر تو ابو جہل بھی مومن تھا کہ اس کو بہت نالج ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. کہتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں, کہ میں اپنی قوم کے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہمارے باپ دادا سے کرتے تھے, ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. تو یہ ایمان, دل میں بھی ایمان اور جسم میں بھی ایمان کا ہونا, دل میں ایمان اور جسم پہ اسلام کا نظر آنا. لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے, ہمیں جج نہ کریں. وہ شخص کبھی نماز پڑھ نہیں سکتے دل میں جو ہے نا ایمان نہ ہو. اگر دل میں ایمان ہوگا تو یہ ظاہر نظر آئے گا, یہ نماز کی فارم میں مینیفیسٹیشن ہوگی, یہ صدقہ خیرات کی فارم میں مینیفیسٹیشن ہوگی. دل میں ایمان نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو دل میں ایمان ہونا, اور ایمان دل میں تو کسی کا نہیں پہچان سکتا کہ اس کے اثرات ظاہری نظر آتے ہیں. جو شخص نمازیں پڑھے اس دل میں ایمان ہے, جو شخص صدقہ کر رہا ہے, لوگوں سے اچھا اخلاق ہے. ایک یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک نمازیں پڑھا بندہ جھوٹ بول رہا ہے, زنا کر رہا ہے, اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہے جو کہ اس کو نیک اعمال کی طرف ابھار رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ اس کا دل زنگ آلود ہوا, برا ہوا ہے. سو اٹس اے بیلنس بٹوین دا ٹو. لیکن دل میں ایمان ہونا, یہ چیز انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایکشنز کرے. ایسا نہیں ہوا کہ انسان ایکشن تو کوئی نہیں کر رہا کہ میں جی بڑا پکا سچا مومن ہوں, جو دل کی بات ہے انسان وہ کرے. سو بلڈ یور ایمان. دوسرا, where should you be when دجال is out? آپ کو کہاں ہونا چاہیے کہ جب دجال نکل آئے؟ کہاں ہونا چاہیے آپ کو؟ مکہ مدینہ, پہاڑوں پہ, کچھ پہاڑوں پہ, سیڑھیاں مری کے پہاڑوں پہ چلے جائیں, چانگلہ گلی پہنچ جائے.
जब दज्जाल मक्का मदीना में अगर होए ईमान ना हुआ या शेक हुआ तो खुदा ने बाहर निकला है. We should be the forces of इमाम मेहदी. इमाम मेहदी उस टाइम अपनी आर्मी के साथ होंगे और उनके लोगों के साथ होंगे, तो we should be with इमाम मेहदी. क्योंकि जंग और जहाज चल रहा होगा और पूरी दुनिया में जो है ना एक तरह से लोग गज़वात चल रही होंगी, तो हमने घर बैठे क्या करना है. एंड दैट इज द टाइम टू बी विद इमाम मेहदी. लेकिन अगर इंसान इमाम मेहदी के पास नहीं है तो ही शुड बी बिल्डिंग हिज ईमान, अपने ईमान से काम करना चाहिए. ठीक है. इसी तरह से नॉलेज ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला के बारे में इल्म होना. एक तो जनरल नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो शख्स मदीना से आएगा उसको हदीस का इल्म होगा, ही विल बी साहिब अल हदीस. और दूसरा अल्लाह ताला के बारे में इल्म होना. लोग क्यों मानेंगे, मुसलमान बहुत सारे दज्जाल को फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ये तो बड़ा पीर है, बड़े फकीर है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ हस्ती है, और हमारे पीर फकीर तो कुछ नहीं करते, तो बादशाह बरसाते हैं, ये तो इतने सारे काम कर रहे हैं, भाई आप हमारे पीर हैं. और वो जब क्लेम करेगा कि आप मुझे मानो मैं तुम्हारा रब हूं, मान जाएंगे. बुरे अकीदों नहीं, वैसे अल्लाह के नामों के बारे में ना जानेंगे. वैसे अल्लाह ने फरमाया कि इअलमू अन्नकुम लन तराउना रब्बकुम हत्ता तमूत, जान लो कि तुम अपने रब को नहीं देख सकते जब तक तुम मर ना जाओ. हज़रत आयशा पूछे कि क्या अल्लाह के नबी ने मेराज पे देखा था अल्लाह ताला को? उन्होंने कहा जो कहता है अल्लाह के नबी ने देखा था वो झूठ बोलता है. उन्होंने कहा नूर, अल्लाह नूर है, फकैफ अरा, कैसे देख पाता बंदा उसे? ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, तुम्हारी आंखों से नहीं पा पाती लेकिन वो तुम्हारी आंखों को जान लेता है, वो जानता है तुम किधर हो. ठीक है. यअलमु खाइनतल अयुन व तुख्फी सुदूर, वो जानते हैं तुम नहीं जानते हो. तो नो अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला को नहीं देख सकते. देखिए सुभान अल्लाह, एक शख्स नो, क्रिएटर इज ऑलवेज बेटर देन द क्रिएशन. यस और नो? The fact that Dajjal has a defected eye and I have 2 good eyes, it is self-refuting that Dajjal is a liar. He is a liar. हमें कहते हैं कि यार पहले तो जाके किसी आई स्पेशलिस्ट चेकअप कराओ, फिर आगे बात करना मुझसे. लेकिन people will believe in him. Why? Because it's a fitna. Dajjal का मतलब क्या है? It's not just lie. It is deception. To cover truth with falsehood. उसकी हर चीज धोखा होगी. And why he is called Al-Masih? लिअन्नहु ममसू अल वज्ह, उसका आंख ममसू की जाई होगी. नंबर 1. नंबर 2 इज पूरी दुनिया में वो चक्कर लगाएगा, पूरी दुनिया में वो चक्कर लगाएगा, इसलिए उसको मसीह कहते हैं. ठीक है. कल गईस इस तदबतुरी, बारिश की तरह या एक बादल की तरह वो पूरी दुनिया में चक्कर. अल्लाज़ी यमसहु फिल अर्द, इसलिए वो मसीह कहा जाता है उसे, कि जो कि पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा. चौथी चीज, मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. तशहुद में दुआ, मुझे दज्जाल के फितने से बचा ले, कसरत या इस्तिकामत की दुआ. और ये पॉइंट्स हर फितने से लड़ने के बारे में भी है. आज अगर हमसे टेम्पटेशंस का फितना, डिजायर्स का फितना, बुरी वेबसाइट्स के एडिक्शन का फितना नहीं छोड़ा जा रहा, तो कल दज्जाल का फितना कैसे छोड़ा जाएगा हमसे? अगर एक इंसान अभी ही लोटपोट हो रहा है, जब हवा आहिस्ता है, जब तेज आंधी चलेगी उससे क्या हाल बनेगा? तो अपने आप को ना हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु. इसी तरह से रिमाइंड पीपल ऑफ द ग्रेट ट्रायल, टॉक अबाउट हिम. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दज्जाल विल कम आउट व्हेन people will not know about him and the imam will be not talking about him on their pulpits. उसके बारे में बात नहीं की जाएगी, तब निकलेगा. That's why we're here talking about Masih Dajjal. 6th is run away from the fitna. हर फितने से दूर भागना चाहिए, स्पेशली दज्जाल की फितने से. क्योंकि एक बद्दू शख्स होगा, वो आएगा, वो कहेगा कि मैं जानता हूँ ये दज्जाल है, लेकिन when he'll go to see him he will fall in his trap. कितने लोग होंगे जो जानते होंगे ये दज्जाल है, लेकिन जब उसकी फितने में शिकार होंगे वो उसके ईमान लेंगे उस पर और अब मान लेंगे उसे. So always run away. If you know कि Dajjal is in Islamabad, book a one-way flight to maybe Malaysia or some other place. Go out, run away. फितनों से दूर रहें, अच्छी कंपनी में रहें. मैंने कहा ना दूसरा पॉइंट क्या था, कहाँ होना चाहिए जब दज्जाल बाहर हो? इमाम मेहदी के फोर्स के साथ. वस्बिर नफ्सक मअ अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहा. अल्लाह के नबी आप अपने आप को रोक के रखें, जो लोग अल्लाह को सुबह शाम पुकारते हैं. वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, अपनी आंखों को मोड़ के नहीं देखना आपने जो दुनिया की जिंदगी चाहते हैं. ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमारे बारे में क्या होगा? फिर अपने आप को अच्छी कंपनी में रखें इंशाल्लाह. 7वां सूरह कहफ, सूरह कहफ की तिलावत, पहली 10 आयत, आखिरी 10 आयत, पूरी सूरह कहफ पढ़ें इंशाल्लाह, और इसको हिफ्ज करें. एक और भी आता है कि रवायत में आता है कि जब दज्जाल का तुम्हारे से टाकरा हो जाए, ट्राई टू अवॉइड दज्जाल, लेकिन अगर वो आ जाए, रिसाइट सूरह कहफ एंड स्पिट ऑन हिज फेस. ये भी एक रवायत में आता है और सही रवायत है, ऑथेंटिक नरेशन है. ठीक है. लेकिन ऑलवेज ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द फितना, दूर जाना चाहिए. दज्जाल के खिलाफ जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे ना, वो कौन होंगे? बनु तमीम के. जब बनु तमीम के लोगों ने लगे उनकी ज़कात थोड़ी लेट भिजवाई ना, तो साहबा ने कहा कि ये हमेशा लेट करते हैं. उन्होंने कहा नहीं, इनको ये मत कहो ये बात, क्योंकि बनु तमीम के लोगों में दे विल बी हैविंग द लॉन्गेस्ट स्पीयर्स अगेंस्ट मसीह दज्जाल. दे विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट अगेंस्ट
मसीह दज्जाल। ठीक है, मूविंग ऑन, और बस टाइम बहुत कम है, वरना हदीस की जिम्मेदारी है इब्न सय्याद के बारे में बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिले तो उसके बारे में बात करेंगे। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, लोग इनके बारे में शक में मुब्तला हैं। कुछ तो नाम नहाद पढ़े लिखे लोग बेचारे कहते हैं कि उन्होंने आना ही नहीं है ईसा इब्न मरियम ने, हालांकि कुरान और हदीस में क्लियर एविडेंसेस हम ब्रीफली जिक्र करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, वो यूज कहते हैं कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्न मरियम को, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने कत्ल किया ना उनको क्रूसिफाई किया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये उनका एक, हज़रत ईसा ने कहा कि कौन वो शख्स है जिसको मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ जो कि मेरी शक्ल इख्तियार करेगा, तो उनके हवारी ने कहा कि मैं, उनको अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की शक्ल दे दी और फिर उसको क्रूसिफाई कर दिया गया। हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ बुला लिया। व इन्नल लज़ीना ख़लफ़ू फ़ीही लफ़ी शक्किन मिन्हु, जो लोग इस पे खिलाफ करते हैं वो शक में मुब्तला है। हमारे मुसलमान स्कॉलर्स भी कुछ लोग शक में है कि नहीं उन्होंने नहीं आना। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, कि वो जो है ना सिर्फ अपने गुमान की फॉलो करते हैं, उनको इल्म नहीं है इस बात का। फिर अल्लाह ताला दोबारा कहते हैं वमा क़तलूहु यकीना, यकीनन कत्ल नहीं किया गया उन्हें, दोबारा बात की, उन्हें कत्ल नहीं किया गया। एक और उसमें है बल रफ़अल्लाहु अलैहि इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, कि बल्कि हुआ क्या है, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ बुला लिया है। सुब्हानअल्लाह। एक और आयत में आता है व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह, पहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो उन पे ईमान ना लाए मौत से पहले। और कब की बात हो रही है, जब वो दोबारा आएंगे, तमाम क्रिश्चियंस तमाम जूस उन पे ईमान ले आएंगे। There will be no religion in this दुनिया except Islam। व यौमल क़ियामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत दिन ईसा अलैहि सलाम उन पे गवाह होंगे और शहीद होंगे। He is sign of the hour, कुरान कहता है व इन्नहु लइल्मु साअत लइल्मु लिस्साअ फला तमतरून बिहा, ये तो क़यामत की एक इल्म है, he is sign of the hour। तो इससे जो तुम लोग जो है ना वो डाउट ना करो इस बारे में तुम लोग। इस तरह से कौन जगह फरमाया व मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, मैं आपको उठाने लगा हूं अपने पास, अपनी तरफ बुलंद करने लगा हूं। ठीक है, व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और उनसे आपको दूर करने लगा जिन्होंने कुफ्र किया। यहाँ पे मुतवफ़्फ़ीका का मतलब मौत नहीं है। अल्लाह ताला एक और जगह पे आता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ा अनफुसा मौतिहा, अल्लाह तुम सबको अपॉइंट उठा लेते हैं जब तुम्हें मौत आती है। वल्लज़ी लम तमुत फ़ी मनामिहा, और जो लोग बेसिकली नींद में हैं उनको अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, लेकिन जिनकी वापस लौटानी तो लौटा देते हैं, जिनकी नहीं होती लंबी आयत है उनको वापस कर देते हैं इला अजल मुसम्मा, एक टाइम तक। तो इस्तीफा वफा, दिस मीन्स एन अपॉइंटेड टाइम, एन अपॉइंटमेंट, और टू गेट होल्ड ऑफ इट फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे मौत में हम लोग, हमारी रूहें चली जाती हैं वापस आ जाती हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को भी उठा लिया था। हदीस है बुखारी मुस्लिम की हदीस, सुब्हानअल्लाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। फरमाया बाय द वन इन हुज हैंड इज माय सोल सून द सन ऑफ मरियम विल डिसेंड अमंग यू। एक और रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन खड़ा नहीं होगा जब तक ईसा इब्न मरियम तुम्हारे अंदर आना जाए एज अ जस्ट जज। ही विल ब्रेक द क्रॉस, किल द पिग्स, abolish जिज़िया एंड मनी विल बिकम abundant until no one will accept it। वो क्रॉस को तोड़ देंगे, पिग को कत्ल कर देंगे, जिज़िया को खत्म कर देंगे। क्रिश्चियंस वेट करें उनका कि हमारा मसाया जीसस, वी लव जीसस, एंड वो आएंगे। When they'll come, ईसा will break the cross कि this is not Islam, ये मेरा मैसेज नहीं है जो तुम मान रहे हो, तुम फॉलो कर रहे हो, मेरा मैसेज ये है जो मैं लेके आया हूँ। अभी जो डिविएटेड स्क्रिप्चर्स को फॉलो करें, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्रॉस ढूंढेंगे तोड़ेंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। He will denounce the cross, denounce Christianity, he will kill the pig, कि पिग भी हलाल नहीं, अलाउड नहीं है, and he will abolish जिज़िया, जिज़िया को खत्म कर देंगे। या तो इस्लाम ले आओ या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये शरीयत मुहम्मदिया में हज़रत ईसा में बताया गया कि ये वो करेंगे। ईसा इस्लाम कोई नया शरीयत नहीं लेके आएंगे, शरीयत मुहम्मदी को फॉलो करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा कि वो जिज़िया खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद दुनिया में एक ही दीन को फॉलो किया जाएगा। और जब ये होगा तो लोगों के लिए एक सजदा इतना महबूब होगा जितना दुनिया में सब कुछ और से भी ज़्यादा। पीपल विल प्रेफर वन पोस्ट्रेशन। ठीक है, और ईसा अलैहि सलाम जो है वो जब आएंगे मुसलमानों के पास बैतुल मुक़द्दस में, तो उनको जो है वो कहेंगे कि आई गिव यू 3 ऑप्शंस। बस 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दज्जाल पे आसमान से अज़ाब बरसा दे। दूसरी ऑप्शन कि दज्जाल को ज़मीन उसकी कौम को गर्क कर ले, अपने अंदर खा जाए। और तीसरी ऑप्शन है कि अल्लाह ताला तुम्हारी तलवारों को तो चलने दें लेकिन उनकी तलवारों को रोक दें। तो मुसलमान कहेंगे कि हमारे दिल को तीसरी ऑप्शन पसंद है, तो आप ऐसा करें। सो दिस विल हैपन। और फिर जो है ना दरवाजे खोले जाएंगे, एंड ईसा अलैहिस्सलाम विल बी स्टैंडिंग बिटवीन द मुस्लिम्स, एंड दज्जाल एंड हिज आर्मी विल अटैक
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اینڈ جب دجال دیکھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے, اٹ ول رن. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہوگا, اور معجزہ ہوگا کہ جو بھی کافر حضرت عیسیٰ کی منہ کی بریتھ کو سونگے گا, اٹ ول ڈیزالو لائک سالٹ ڈیزالوز ان واٹر. اس طرح پگھل کے مر جائے گا جس طرح نمک پانی پگھل جاتا ہے. لیکن اسٹل عیسیٰ علیہ السلام ول رن آفٹر ہم, ول ہٹ ہم ود ہز اسپیئر اور سورڈ, اور اس کا خون لوگ مسلمانوں کو دکھائیں گے جسٹ ٹو میک شیور کہ یس ہی از ڈیڈ. اور فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو فالو نہ کرتا تو وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی پگھل جاتا ہے. اینڈ دا مسلمز ول بی وکٹوریس, اور مسلمان جوز کو اور دجال کے ساتھی ہوں گے انہیں قتل کریں گے, اور اتنا قتل کریں گے کہ ہر چیز بول رہی ہوگی کہ یہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ جو ہے, اس کو قتل کرو. پہاڑ, پرندے, درخت, ہر کوئی جو ہے نا وہ بول رہے ہیں کہ یہ میرے پیچھے جو ہے, اس کو تم قتل کر دو. سوائے ایک درخت جس کا نام ہے شجر الغرقد, اٹ از دا ٹری آف دا جوز. اس کے علاوہ ہر چیز کہ میرے پیچھے جو ہے نا یہ یہودی ہے, اس کو تم قتل کر دو. اور پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ سبحان اللہ اسلام کا دور دورہ ہوگا. اٹ ول بی امیزنگ ٹائم. حضرت عیسیٰ کی کچھ ڈسکرپشن, ایوریج ہائٹ ہے ان کی, ٹھیک ہے, ہی از ریڈش وائٹ. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں خواب میں ہوں, اور وہ خواب میں بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے پاس, اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, ہی ہیز ویٹش کلر, جو کہ گندمی رنگ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں میں نے اسے خوبصورت انسان آج تک نہیں دیکھا ویٹش کلر کا. کہتے ہیں اس کے بال دے آر لانگ اینڈ ویٹ اینڈ کرلی. اس نے 2 لوگوں کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, اور اس کے بالوں سے لگ رہا تھا کہ قطرے گر رہے ہیں پانی کے. تو کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم ہے. کہتے میں نے ایک اور شخص دیکھا, یہ خواب میں الگ میں دیکھ رہے ہیں, کہ جو شخص ایک آنکھ والا ہے اور جس کے تھک کرلی ہیئر ہے اور اس کی براڈ چیسٹ اور شارٹ ہائٹ ہے, اس نے بھی 2 لوگوں کے ہاتھوں پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے خواب میں دیکھا, اور اس حدیث میں ان کا جو کلر بتایا فیس کا یا اسکن کا وہ ویٹش بتایا, اور باقی حدیث میں ان کا ریڈش وائٹ آتا ہے, جو کہ بہت کلوز کلرز ہیں آپس میں. دیر از نو کانٹرڈکشن. ہی ہیز براڈ چیسٹ, ڈارک لانگ ویوی ہیئر, اور اتنے ڈارک ہے کہ ایز اف دے آر ویٹ آل دا ٹائم, جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہو لیکن وہ ویٹ نہیں ہوں گے. اور عروہ ابن مسعود الثقفی ایک شخص تھا جس سے عیسیٰ ابن مریم کی شکل سب سے ملتی تھی. اللہ نے کہا کہ میں نے عیسیٰ سے ملا اور ڈسکرپشن بتائی اور کہا کہ ہی ریزمبلز عروہ بن مسعود الثقفی. اور ان کا جو زمین پہ ٹائم ہوگا اس میں کچھ اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال, کچھ کہتے ہیں 7 سال, کچھ حدیث میں 40 سال بھی آتے ہیں, کچھ حدیث میں 7 سال آتا ہے. لیکن جو بہتر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ واز ریزڈ ٹو دی ہیونز when he was 33, اور باقی جو ان کی لائف اس دنیا پہ رہ گئی وہ 7 سال رہ گئی ہے. So he will be on this earth for 7 good years. ان کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو, بیماروں کو مست کرتے تھے. ہم کہتے ہیں قوم میں مسا کرتے ہیں, تو یہ مست کرتے تھے تو وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس کو مسیح کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا ام سے رجل, بیسیکلی ان کے جو پاؤں تھے وہ فلیٹ فوٹڈ تھے, اس لیے ان کو المسیح کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ کی ہیونز میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ہیونز پہ لے جایا گیا, تو I met ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, and they were talking about the sa'a, the hour. صحابہ زمین پہ باتیں کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں, انبیاء آسمان میں بات کر رہے ہیں. تو جب ہم نے پوچھا, سب سے پہلے ابراہیم سے پوچھا کہ سب سے بڑے ہیں وہ, مطلب ساعہ, انہوں نے کہا واللہ عالم, اللہ تعالیٰ کے پاس کا علم ہے. پھر موسیٰ سے پوچھا, انہوں نے کہا اللہ کے پاس اس کا علم ہے. پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایز فار ایز یہ کب ہوگا اور کس ٹائم ہوگا, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا آنسر ہے. لیکن ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرنڈ, اٹ ول ناٹ اسٹیبلش انٹل آئی کل ون آئیڈ دا لائر, جب تک میں اس کو قتل نہ کر لوں, ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کے پاس جب ان کا واپس دنیا میں آئیں گے تو 2 فرشتوں پہ ان کا ہاتھ ہوگا اور وہ نیچے اتریں گے نیئر دا ایسٹرن وائٹ مینیٹ آف ڈماسکس. یہ اس کی شیخ العارفی نے پکچر لی ہوئی ہے, یہ وہ پکچر ہے اس کی. اللہ کے نبی کے دور میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, یہ ایسٹرن وائٹ مینیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اینڈ آفٹر دیٹ ابن کثیر رحمہ اللہ کے دور میں اٹ واز کنسٹرکٹڈ. سبحان اللہ, یہ پروفیسیز دیکھیں. ہی ول لینڈ ہیئر آن اینجلز ود 2 کلوتھز, 2 کپڑے ہوں گے آف سیفرون بیج کلر کے, اور ان کے بال ویٹ ہوں گے اس ٹائم ایز اف دا بیڈز آر فالنگ آف ہز ہیئر. اور پھر وہ مسلمانوں کو جوائن کریں گے اور پھر دجال کا فتنہ خاتمہ کریں گے. اور دجال کا ختم کرنے کے بعد مسلمان جب ابھی جشن منائی رہے ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہوں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے انی فرمائیں گے کہ اذنت لعبادی لی
میں نے اپنے بندوں کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ والز کو بریک کریں اور وہ توڑ کے نکلیں باہر, جو کہ اللہ تعالیٰ کے دو بندے ہیں, دو ٹرائبز ہیں, یاجوج اور ماجوج. فحرض المؤمنین بجبل طور, تو عیسیٰ اپنے بندوں کو لے کے آپ کہاں چلے جائیں؟ to the mountain of Tur. And there are two mountains of Tur, one in Palestine and one in Sinai. واللہ تعالیٰ عالم یہ کس ایئر پہ ہوگا. اس سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ پروفیسیز دیکھیں, دجال کو قتل کر رہے ہوں گے تو دجال کو فالو پتہ کہاں تک کریں گے؟ باب اللد تک. باب اللد, the door of Lud, وہ آج ہی موجود ہے فلسطین میں. وہاں انہیں قتل کیا جائے گا اور ان کا جو ہے نا خاتمہ اس سے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے.